تو جب پیچھے سے شے ہوتی ہے نا، بھائی کی طرف سے میں ہوں نا، ماں کی طرف سے میں ہوں نا، باپ کی طرف سے میں ہوں نا، تو پھر جو ہے وہ معاملات پھر وہ بگڑتے ہیں. پھر جو بیٹی وہ اس شے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی شوہر کے آگے، اور کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ کرتے 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 وہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. پھر نہیں خیال آتا کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون ان کو پالے گا. شوہر بھی اس وقت کہنے کہ آدمی انتہائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جناب وہ پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں. اور پھر شیطان کرتا ہے کہ ہاں نقصان اسے تم پہنچا سکتے ہو، کیا نقصان، اس کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہو، کیا ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں، اس کو طلاق دے دو. اور پھر وہ کٹھی طلاق طلاق طلاق، اور وہ گئی. پھر ہوش آتا ہو یہ میں نے کیا کر دیا، میرے بچے ان کو کون سنبھالے گا، کون سنبھالے گا. پھر چل جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا کریں. اور اس میں بھی انداز ہوتے جی، فون پہ پوچھتے ہیں میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں. اپنا نام تو لے نہیں سکتے، میرے دوست نے. ہمیں بھی تجربہ ہو گیا نا کہ کون کہاں سے پوچھ رہا ہے. اور جی میں نے پھر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے 2 طلاقیں دی تھی، میں نے 3 نہیں دی تھی. بھی 3 کیوں نہیں دی تھی، 2 کیوں دی تھی. ہم بھی پھر کراس کوسچن کرتے ہیں اس سے، 3 کیوں نہیں دی، 2 کیوں دی تھی. تیرے پاس کون سا ایسا مسئلہ آ گیا، 3 طلاقیں دینے سے ہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا. ہاں جی پھر تو نے کیوں 2 دی. پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی نہیں جی جھوٹ بولا تھا، 3 دی ہیں. تو مطلب یہ کہ پھر وہ جاتے ہیں پوچھنے. اب مفتی صاحب پھر کیا کریں، جب اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے پاؤں لگ کر کے آ گئے، اب مفتی صاحب وہاں پہ کیا کریں. پھر کوئی رستہ نہیں. پھر وہ 2 نمبر فتوے لیں گے. ہاں جی 2 نمبر فتوے لیں گے، جائیں گے جناب کہ جناب مفتی صاحب پیسے لے لو، مہربانی کر ساڈا بچا دو، مہربانی ساڈا کر بچا دو. ایک بابا جی آئے وہاں دارالفتاح میں میرے پاس، تو مجھ سے پنڈی بٹیاں کے تھے، غالب پنڈی بٹیاں حافظ آباد سے. وہ مسئلہ ہے جی. ہاں جی پوچھو، یہ ذرا ان کو آپ فارغ کر دیں. کر دیا فارغ. جی بابا جی. جی میرے بیٹے نے بہو نے طلاق دے دی، سے وہ بھی بھتیجی لگ دی، کر ساڈا بچا دیو. کتنی طلاقیں دی ہیں بابا جی. بابا جی کہنے لگے جناب 3 طلاقیں دی. 3 دے دی، بس 3 ہو گئی. بس اب کیا بدلا، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، کوئی حل نہیں اس کا. اتنے میں اور بندے آ گئے. اچھا تسی مجھ سے ذرا باہر آ کے گل سنو گے. اب داڑھی رکھی ہوئی بابا جی نے تم. میں کہ خیر نہیں، باہر آ گیا ذرا. میں باہر گیا تو چھپ کے میری مٹھی میں نا پیسے دے رہے. اب مہربانی فتوا دے دو. بابا جی گل کرنی کرو. مطلب پیسے دے کر پھر وہ فتوا لیتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لیں. پھر وہ پیسے لینے والے مفتی صاحب وہ پیسے لیتے ہیں جی، اور جاؤ جی 70 بندوں کو کھانا کھلا دو، تمہاری بیوی واپس آ گئی. ایسے کچھ نہیں ہوتا. 1 طلاق کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہوتا ہے، 2 کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہوتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد ہرگز رجوع کا اختیار نہیں. جو بندہ اس میں گنجائش نکالتا ہے وہ اسلام میں رکھنا ڈال رہا ہے. یہ صاف کھلی یہ بات ہے. وہ قرآن کا فیصلہ، حدیث پاک کا فیصلہ ہے. اس پہ جب طلاق کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا طلاق کے مسائل میں، اس پہ انشاءاللہ دلائل بھی دوں گا. تو مطلب یہ کہ اب شروع میں لڑائی، آگے بولنا شروع کر دینا اور یہ معاملات. تو اس نے کہا کہ بیٹی اگر ناراض ہو کے آئی نا تو دن کو بھی میرے گھر کے تمہارے دروازے بند ہیں. تو پھر وہ اس نے بتایا اس کی بیٹی نے کہ ہماری بیٹی کی لڑائی نہیں ہوتی سسرال میں لڑائی نہیں ہوتی. اور ساس کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تھوڑا عرض کر دوں. سن رہے ہیں بات آپ؟ زیادہ ہی مگر ہو گئے ہیں تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے یار. ساس کو کیسا ہونا چاہیے، ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ اپنی بہو لے کے آئیں، اپنی بہو لے کے آئیں. ماں جو بیٹے کی ماں ہے وہ بہو لے کے آئی ہے. بہو اب بیٹے کی بیوی ہے. اب بیوی کو اگر ساس کچھ کہے گی، ان کی آپس میں نہیں بنے گی، تو تکلیف کس کو ہوگی سب سے زیادہ؟ بولو. بیٹے کو ہوگی نا، کہ بھئی ایک طرف میری ماں اور ایک طرف میری بیوی. بعض اوقات ایسے گھر بھی ہیں جہاں پہ ساس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہیں بسنے دیتی. بعض ایسے گھر میں جہاں بہو نے ناک میں دم کیا ہوا ہے.
اور دونوں طرف سے پس کون رہا ہے؟ بولو، بیٹا پس رہا ہے بھی، ادھر ماں ہے ادھر بیوی. بیوی کا ساتھ دوں تو ماں کیا کہے گی؟ ماں ناراض. ماں کا ساتھ دوں تو بیوی ناراض. تو خیر اس میں تھوڑا سا، کیونکہ ماں کا ایک مقام ہے، ماں کا مقام اسلام نے دیا کہ جب بیٹے کو آگے ماں کے آگے بولنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی تو پھر اس کی بیوی کو کہاں اجازت ہوگی؟ نہیں. بٹ ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی زیادتی کریں تو بس میاں بیوی کا یہی کام ہے، بیٹے کا اور بہو کا یہی کام ہے، وہ جی ماں جی، جی ماں جی، جی ماں جی. اسی میں اس کی قدر ہے، اسی میں عزت ہے، کیونکہ آگے جب وہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا اجر دے گا ان کو. اب وہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے نا. ایک شخص کہنے لگا کہ میری شادی جو ہو گئی، وہ شخص کیا، میں چلو اپنی مثال دیتا ہوں. میری والدہ کی اور میری بیوی کی آج تک لڑائی نہیں ہوئی، جس کو کہتے ہیں بحث بھی نہیں ہوئی. میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی 2005 3-4 میں، شاید 20 سال ہو گئے اس کو بھی. میری والدہ کی میرے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، 20 سال کا عرصہ. اور کبھی مطلب کہ ان کی چپکلش بھی نہیں ہوئی. میری شادی کو الحمدللہ تقریباً کوئی 11 میں ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ 24 ہے، 13 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے الحمدللہ. کبھی ساس بہو کی چپکلش نہیں بنی، نہیں کبھی نہیں بنی. تو اب ظاہری بات ہے، جب لڑکی آتی ہے اگلے گھر سے، اس کے گھر کا ماحول اور ہمارے گھر کا ماحول اور. اب لڑکی کو اگلے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جب آپ کسی اور ماحول میں جاتے ہو تو فوراً وہی ساری عادتیں آ جاتی ہیں کیا؟ بولو، نہیں آتی. تو وہ اب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات لڑکی کے ناز اٹھانے پڑتے ہیں، نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. تو ایک دن بیٹھے تھے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے ایسی بات کر دی. میں نے کہا الحمدللہ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا ماں جی کبھی مطلب کہ لڑائی نہیں ہوئی، کبھی آپ کو اس کی بات بری نہیں لگی؟ ہوتا ہے نا کہ یہ اس کی عادت اچھی نہیں، یہ اس کی عادت اچھی نہیں، یہ اس کی عادت اچھی نہیں، جو ساسیں کرتی ہیں جو سنتے ہیں. بھئی کوئی اس کی بری عادت نہیں. دیکھیں نا باجی جو بڑے بھائی کی بیوی ہے، اس کے اندر یہ بھی نقص، وہ بھی نقص ہے، وہ بھی نقص، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، کبھی لڑائی. آپ یہ دیکھیں، یہ جو میری گھر والی ہے، یہ کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا اس سے. کہتے کرتی تھی شروع میں ہوتا تھا. تو میں یہ سوچ کے تمہیں نہیں بتاتی تھی کہ اگر میں نے یاسر کو بتایا نا تو اس سے یاسر پریشان ہوگا، اور میں یاسر کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. کتنی بڑی بات کہ اگر میں اس کی شکایت لگاؤں گی یاسر کو تو پریشان کس نے ہونا ہے؟ بیٹے نے. تو یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں تو یاسر کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. میں کیا کرتی تھی، میں تو یہ کہتی تھی کہ بیٹا مجھے ذرا چھوڑا بڑے بھائی کی طرف، مجھے ذرا بیٹی کے گھر چھوڑا، میں وہاں 2 دن رہنا، 3 دن رہنا، 4 دن رہنا. پھر میں نے کہا بیٹا مجھے لے جا، پھر ہم صحیح ہوتے تھے. الحمدللہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا، خاص طور پہ سیدھی سی بات ہے، بیوی سے ہو جاتی کبھی کبھی، یہ ان سے بھی بڑے بھائی کی بھی ہو جاتی، لیکن ساس بہو کی کبھی نہیں ہوئی. اور اس میں میری ماں کا بڑا کردار الحمدللہ. پھر اب معاملہ کیسا بن چکا ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی بات منوانی ہو نا، ہماری بیویوں نے، وہ ہماری ماں سے کہتی ہیں ماں جی انہوں نے کہو نا اتنا کر دیں، ان کو کہے نا کہ وہ ایسے کر دیں، ان سے کہے نا وہ ایسے کر دیں. پھر میری ماں کی ہمیشہ عادت ہے کہ جب میری اور اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ بننا ہے نا، بڑے بھائی کا بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بننا ہے، تو ہمیشہ میری ماں نے جو سائڈ لینی ہے نا وہ ہماری بیویوں کی لینی ہے، بیٹے کی سائڈ نہیں لینی کہ تو نے یہ کیا میرے بیٹے، تو نے یہ کیا. نہیں. تو اس طرح اگر نظام چلے، وہ سہیلیاں ہیں، سبحان اللہ تو بنتی میرے بھائی، سہیلی ہیں جی وہ گھر میں. اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اب کوئی بات کرنی ہو، منوانی ہو، کوئی آپس میں گھر میں معاملات کرنے ہو، ہمیں بعد میں چلتا ہے وہ ساس بہو کا پہلے سے مشورہ ہوا ہوتا ہے، آتے ہی آرڈر جی
اور کہنا بھی بیوی نے نہیں، بیوی کو بندہ انکار بھی کرتے، ماں جو کیا انکار کرنا ہے، یہ کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی، پھر اس میں دیکھتا ہوں اچھا بھائی بہت سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ گھر میں سکون رکھنا ہو نا تو اس میں ایک ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔